أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. صدق اللہ علیہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. بتائیے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بندے کو روکتا ہے جب اس نے نماز پڑھی. بتائیے تو اگر وہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا اس نے حکم دیا ہو، اور بتائیے یہ روکنے والا اس نے جھٹلایا ہو اور پیٹ پھیری ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر وہ اس سے باز نہ آئے گا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے. جھوٹی پیشانی، خطا کار پیشانی. پھر بلائے وہ اپنی مجلس کو، اپنے حمایتیوں کو، ہم بھی بلائیں گے فرشتوں کو. جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ یہ سورہ علق کا دوسرا حصہ 34 ہجری کے آس پاس نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حرم میں جا کر نماز شروع کر دی. اس سے پہلی بار قریش کو اندازہ ہوا کہ آپ کا طریقہ عبادت الگ ہے، آپ ایک نئے دین کی پیروی کر رہے ہیں. تو عام لوگ تو صرف حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن چونکہ ابو جہل میں جہالت زیادہ تھی، اس نے بیہودہ حرکتیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی. لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر میں اس کو نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو میں تو پیروں تلے گردن رون دوں گا اور ان کا منہ رگڑ دوں گا. تو لوگوں کے سامنے بھی اس نے دھمکی دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اسی مقصد سے وہ آگے بھی بڑھا، لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹنے لگا، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچا رہا تھا. اس سے پوچھا لوگوں نے کیا ہوا تم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے؟ کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے اور بہت ہی ہولناک منظر دیکھا ہے اور میں نے پر دیکھے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. تو بہرحال اس واقعے کا تذکرہ آج کی آیتوں میں ہے. تو فرما رہے اللہ تعالیٰ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے بندے کو جبکہ اس نے نماز پڑھی. تو یہاں ہر انصاف پسند انسان سے گویا اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیے اس کا کیا رویہ ہے، اس سرکش کا رویہ کیسا ہے کہ اللہ کے بندے کو، اب یہ جو بندے جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، یہ اللہ کا ایک پیار بھرا انداز ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح کا انداز، اللہ حضور کو بندہ کہتے ہیں اپنا. چونکہ بندہ ہونا انسان کا سب سے بڑا مقام ہے. عبدیت، اسلام میں انسان ترقی کرتے کرتے جو سب سے اونچا مقام حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا صحیح معنی میں بندہ بن جانا. اس لیے جہاں پیار سے حضور کو مخاطب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے معراج والی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا کہ بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مکے سے بیت المقدس کی طرف. تو چونکہ
بہت عزت کی بات تھی وہ جو معراج کا سفر ہے، اس وقت حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بندے کا لفظ استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ، میرا بندہ۔ اور قرآن کی مجید کے نزول کا تذکرہ سورہ کہف کے شروع میں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ سب تعریف اور شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور کہیں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَكُونُ قَادُ لُبَدَ، کہ جب اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیار بھرے لہجے میں حضور کا تذکرہ کرنا چاہا تو عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ روک رہا ہے، بتا رہے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ تو دو پہلوؤں کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ اللہ کا بندہ ہے جو ہدایت پر ہے اور نیکی کی تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، ایک طرف یہ اللہ کی عبادت کی کیفیت میں ہے، دوسرے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نیکی کا تعلیم دینے والا نبی ہے۔ وہ ہر آدمی جان رہا ہے کہ ان کی تعلیمات کیسی ہیں، ان کی سیرت کیسی ہے، اور ہر آدمی جان رہا ہے کہ صحیح راستے پہ کون ہے۔ اور پھر ارأیت ان کذب تو اللہ، بتائیے تو، اور یہ جو روکنے والا ہے اس نے کیا کیا ہے، جھٹلایا ہے، پیٹ پھیری ہے۔ تو دونوں کا کردار بتا رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا نیک بندہ ہے، دوسری طرف یہ پیٹ پھیرنے والا ہے، سرکش انسان ہے۔ کہہ رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا ابو جہل کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس نے ہمارے اگر یہ اس کا خیال رکھتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو کبھی اس کی روش یہ نہیں ہوتی، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک نیک شخصیت کو عبادت کے وقت جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں۔ اب یہ عربی میں ڈانٹ کا لفظ ہے، سامنے والا جو بات سوچ رہا ہے اس کو تردید کرنے کے لیے پہلے ڈانٹ کر پھر صحیح رخ بتایا جاتا ہے۔ تو کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا، آئندہ اس طرح دھمکیوں سے باز نہیں آیا یا اس طرح کی جہالت کے رویے سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور سختی سے اس کے پیشانی کے بال پکڑیں گے۔ ناصیہ سر کے سامنے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تو جیسے گھوڑے کی لگام جب ہاتھ میں لے لیں تو وہ بالکل قابو میں آ جاتا ہے، اگر کسی کی پیشانی کے بالوں کو اگر پکڑ لیا جائے تو پھر وہ پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے، اور صفعون کہتے ہیں سختی سے پکڑنا، کھینچنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو پھر گھسیڑیں گے جہنم کی طرف، عذاب کی طرف۔ پھر غصے میں فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی کیسی ہے اس کی؟ جھوٹی پیشانی ہے، جھوٹ بولنے والی، اور خاطیہ خطا کار پیشانی ہے۔ اب سائنس بھی کیا بتا رہی ہے کہ یہ انسان کے جتنے جذبات رہتے ہیں، تکبر، کینہ، بغض وغیرہ، نفسانی، یہ سب سامنے کی پیشانی کے پاس جو دماغ ہے یہاں رہتے ہیں، دماغ کے کئی حصے۔ تو کریں اس کو ہم پکڑیں گے، یہ خطا کار پیشانی ہے اور جھوٹ کہنے والی پیشانی ہے۔ تو جب اس نے دھمکی دی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سختی سے جھڑک دیا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ محمد تم کس کے بل پہ مجھے ڈرا رہے ہو؟ جانتے نہیں مکے میں سب سے زیادہ حمایتی میرے ہیں، میرا گروپ سب سے بڑا ہے، میں بلاؤں گا تو پورا گروپ آ جائے گا، تم کس بل پہ مجھے ڈرا رہے ہو؟ اس نے کہا تھا ابو جہل نے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ٹھیک ہے ہم تم کو جب پکڑیں گے تو بلانا پھر اپنے حمایتیوں کو، کتنے تمہارے حمایتی آئیں گے دیکھیں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو یہ زبانیہ پولیس کو کہتے ہیں، ہم بھی اپنی پولیس کو بلائیں گے۔ تو زبن کے اصل معنی ہیں دھکے دینے کے،
تو پہلے زمانے میں جو بادشاہ کی پولیس ہوتی تھی اس کا اصل کام یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، لوگوں کو دھکے دینا، ڈھکیلنا، یا بادشاہ جس سے ناراضگی کا اظہار کرے اس کو دھکے دے دے کے جو ہے دربار سے نکالنا، تو اس سے پولیس کے لیے لفظ یہ بنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، ہم بھی فرشتوں کو حکم دیں گے۔ تو ایک ڈانٹنے کے انداز میں اس کو آگے جو ہے سجدے والی آیت ہے، میں نے تلاوت نہیں کی ہے، فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، اس کا جو رویہ ہے یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ لا تطعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس کی پیروی مت کیجیے، اس کی اطاعت مت کیجیے، وہ جتنا ڈرا لے دھمکا لے اس کی کوئی پرواہ مت کیجیے، آپ سجدہ کیجیے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ حضور کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ڈرانے دھمکانے کا کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، آپ ایسی کھل کے نماز پڑھیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ تو یہ وہ پہلی مدبھیڑ تھی اسلام کے نام پر ابو جہل سے جو ہوئی تھی، تو پہلی وحی کے ساتھ ہی پھر دوسری آیت نازل ہوئی جو اتنے دن پڑھی گئی، پھر اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے، تو اس کو اللہ نے یہاں سیٹ کیا، پہلی وحی کے ساتھ پھر پہلا جو واقعہ ہو اس کے بعد علل اعلان گویا دعوت کا اور کفار سے مدبھیڑ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر رکھوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عاجزی انکساری عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی طبیعت عطا فرمائے، تکبر سے، بغض سے اور ہر طرح کی گرے ہوئے اخلاق سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔